او من کان میتا، اب اللہ نے جواب ہی ایسا زبردست دیا ہے کہ یہ وحی کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی ہے، تم نے اس کو فالو کرو۔ بھلا بتاؤ تو کہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر اللہ نے پھر زندہ کیا ہم نے اسے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا جس میں وہ چلتا ہے، فی الناس، لوگوں میں۔ یعنی اس سے مراد، مردہ سے مراد وہ باطل نظریات میں تھا، اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنے پیغمبر کے ذریعے اسے ہدایت پر لے آیا اور وہ اب ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں، لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، جو کہ اس میں سے اب نکلنے والا بھی نہیں، گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا شخص، وہ کیا مقابلہ کر سکتا ہے کسی ایسے شخص کا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے نور کے ذریعے ہدایت دے دی۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس طریقے سے ہم نے کافروں کے لیے مزین کر دیا ہے جو کچھ وہ برے اعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کی گمراہی خریدنے کے سبب ان کے لیے ان کے جو فرسودہ نظریات ہیں نا وہ مزین کر دیا۔ ٹھیک ہے، خوش رہو اس میں اسی میں سرگرداں رہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اس طریقے سے ہم نے ہر بستی میں بڑے لوگوں کو اٹھایا، وہاں کے مجرم، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ مکر کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ اٹھایا سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اکساتا ہے کہ تم یہ کرو، مراد یہ کہ اٹھنے دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نیچر تو برائی کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یعنی اگر چاہتا تو اس طرح انبیاء کے مقابل لوگ کھڑے نہ ہوتے، اہل ایمان کے مقابل، یعنی ہم ہونے دیتے ہیں۔ یہ اس کا بالمفہوم ترجمہ کیا جائے گا، یہ جبریہ والا عقیدہ نہیں رکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کر رہا ہے، بلکہ اللہ نے اختیار دیا۔ وما يمكرون الا بانفسهم، تو وہ مکر تو نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو ہی۔ وما يشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ شعور کہاں سے آتا ہے میرے بھائی؟ جب گیر الٹا لگ جائے، مت ماری جائے، جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 146 میں آیا کہ ہم پھیر دیتے ہیں لوگوں کو اپنی آیات سے کہ وہ اسے قبول کریں، وہ سب کچھ بھی دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی کہ جب وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں صحیح سمجھتے ہوئے، اور جب اچھائی کے راستے کو دیکھتے ہیں تو اسے روگردانی کرتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منهم۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہ کچھ نہ مل جائے جو نبی علیہ السلام کو یا اللہ کے پیغمبروں کو دیا گیا۔ یعنی ہم پہ بھی اللہ سے وہی نازل ہونی چاہیے، ہم سے اللہ تعالیٰ خود کلام کرے، ہم پہ کتاب نازل کرے، اس وقت تک ہم ایمان بالغیب یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ول آف گاڈ کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنے رسالت کا اہل کسے بنانا ہے، کس کو نبی بنا کے مبعوث کرنا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے جرم کیا، صغار عند اللہ، اللہ کے حضور ذلت، پستی، وعذاب شدید، اور سخت عذاب، بما کانوا یمکرون، بسبب اس کے جو وہ مکر دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا ذکر جو گمراہی پر تلے ہوئے کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا بھی ذکر اس حوالے سے کر رہا ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس خوش نصیب کے لیے اللہ ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسے ہر چیز پہ بڑی اچھی لگتی ہے اسلام۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی چاہے گا اسی کے لیے جو گمراہی کمانا چاہ رہا ہے، یجعل صدرہ ضیقا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اسلام کے معاملے میں، حرجن کانما، بہت تنگ، گویا کہ یصعد فی السماء، گویا کہ زبردستی وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، سانس بھی اسے چڑھا ہوا ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے، ہر چیز سے نفرت۔ آپ دیکھیں یعنی جسے توحید سے نفرت ہو جائے تو اسے کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی توحید کی۔ قرآن حکیم میں بھی آیا نا کہ قریب ہے کہ مسلمانوں تم پہ جھپٹ پڑیں گے جب تم اللہ کی آیات ان پر پڑھتے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ جو قرآن نازل ہوا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی۔ سورہ المومن میں آیا کہ جب تم اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہو ان کے دل تنگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اور ہستیوں کو ساتھ شامل کرتے ہو پھر خوشیاں مناتے ہیں۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ گندگی ناپاکی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو بات نہیں ماننا چاہتے، جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں دلائل کے ساتھ اس کے لیے جو نصیحت قبول کرنا چاہے، ایسی قوم کے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ جس نے ہدایت کے راستے پہ آنا ہے وہ آ جائے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے۔
لہم دار السلام عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے حضور، یعنی آخرت میں جنت ملنے والی ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہی اللہ ان کا دوست ہوگا بسبب ان اعمال کے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یعنی صرف اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کی بھی ماننی پڑے گی، اعمال بھی وہ اختیار کرنے پڑیں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جب اللہ تعالیٰ ان سب کے سب لوگوں کو جمع کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا۔ ظاہر ہے وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اٹیچ ہے اور ایک جن شیطان اٹیچ ہے۔ فرشتہ اسے اچائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان برائی کی طرف۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ بھی؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس پہ قدرت دی، وہ مسلمان ہو گیا، مطیع ہو گیا، وہ بھی مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ باقی کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ گارنٹی ہو۔ وقال اولیاؤہم من الانس، یہ قیامت کے دن کا ایک سمجھ لیں منظر کھینچا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے کہے گا کہ اے جنوں تم نے بہت گمراہ کر دیا، بڑے فائدے اٹھا لیے انسانوں سے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان کے جو دنیا میں دوست تھے انسانوں میں سے، نجومی، ان کے کانوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں اور علماء سو، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے رب ہمارے ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ایک دوسرے سے۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اپنی میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی دنیا تم نے گزاری، ہم بھی موت تک پہنچ گئے، ہمیں بہکانے والے بھی موت تک پہنچ گئے۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا، اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، یعنی جنہوں نے نفع اٹھایا ان کا بھی ٹھکانہ، اور جنہوں نے گمراہ کیا ان کا ٹھکانہ، اور جو گمراہ ہوئے ان کا ٹھکانہ۔ خالدین فیہا، رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ کسی کو نجات دینا چاہے، یعنی کسی کا بہت بڑے لیول کا جرم نہیں ہے، شرک نہیں ہے، تو قرآن میں دو جگہ آیا نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص میں شرک نہیں ہے، باقی اس نے برے کام کیے، تو اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔